الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ بزرگان دین، نوجوانان کرام، عزیزان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا آپ سے جو خطاب ہونے والا ہے وہ شیطان لعین کی عداوت و دشمنی کے تعلق سے ہے۔ اس سے پہلے میں شیطان کا انٹروڈکشن کرا چکا ہوں، اس کا تعارف کرا چکا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر ایک دو مرتبہ نہیں 5 مرتبہ قرآن کی دشمنی کا ذکر کیا ہے، اور ہم تمام اولاد آدم کو بتایا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ بے شک اے اولاد آدم شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ حضرات گرامی، دشمن چھوٹا ہو یا بڑا، آدمی اس کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کے دشمنی اور عداوت کے وار سے محفوظ رہ سکے۔ تو یہ دشمن جو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، اتنا دلیر اور نڈر دشمن ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے چیلنج کیا ہے۔ ایسا خطرناک دشمن ہے کہ جو ہمارے پیدائش سے لے کر کے ہماری موت تک برابر ہمیں نقصان میں ڈالنے، تکلیف پہنچانے اور طرح طرح سے ستانے کے چکر میں رہتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ شیطان کی عداوت و دشمنی کے تعلق سے ہمیں جاننا اور اس سے واقف ہونا کس قدر ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ سے عرض یہ ہے کہ یہ شیطان کی عداوت جس طرح سے بڑی ہے ویسے ہی بڑی لمبی ہے۔ لمبی کا مطلب یہ ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، اسی وقت سے لے کر کے اس کے مرتے دم تک یہ شیطان اس کا پیچھا کیے رہتا ہے اور طرح طرح سے اس کو نقصان پہنچانے اور خسارے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر کچھ اور آگے بڑھ کر کے دیکھیں تو اس کی عداوت و دشمنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش و ولادت کے وقت ہی سے شروع ہو چکی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اور مفسرین نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور اس میں روح پھونکی تو تمام فرشتوں کو، جس میں یہ شیطان بھی شامل تھا، حکم دیا کہ آدم کو سجدہ تعظیمی کرو۔ سارے کے سارے فرشتے رب کے حکم کے تحت سر سجود ہوئے، لیکن یہ ابلیس سجدہ کرنے سے انکار کر بیٹھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے جواب دیا، انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ اے پروردگار عالم، میں اس آدم سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ مٹی سے افضل ہے، اس لیے میں اس کے آگے سر نہیں جھکا سکتا۔ یہ اپنی حجت و دلیل اس نے پیش کی اور اس طرح سے اللہ کے حکم کا منکر بن بیٹھا۔ یہاں پر ایک بات اور آگے بڑھنے سے پہلے جان لیں کہ ہماری آپ کی خلقت، شیطان کی پیدائش اور اسی طرح سے فرشتوں کی خلقت کے سلسلے میں قرآن کے اندر، حدیث کے اندر یہ وضاحت کی گئی ہے کہ فرشتے سارے کے سارے یہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہماری آپ کی اولاد آدم کی پیدائش یہ مٹی سے ہے، اور ابلیس شیطان لعین اور اس کی ذریت کی پیدائش یہ آگ کے انگارے سے ہے۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم وغیرہ کے اندر روایات بھی موجود ہیں۔ بہرحال اس نے جیلسی، حسد، جلن میں پڑھ کر کے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور وہیں سے یہ دشمن بن بیٹھا۔ وہ جنت میں رکھے گئے، وہاں پر بھی یہ پہنچ کر کے ان کو ورگلاتا ہے، بہکاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور لغزش میں مبتلا کرتا ہے، جس کو آدم علیہ السلام کے مغفرت طلب کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور اس شیطان کی سرکشی کے نتیجے میں،، اس شیطان کو راندے درگاہ کیا۔ حضرات گرامی،
جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس شیطان کی اولاد آدم سے دشمنی یہ انسان کے پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب الانبیاء اور صحیح مسلم کتاب الفضائل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری امت کے لوگو، اللہ کے بندوں اور بندیوں، اس بات سے آگاہ رہو کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں مریم کو چھوڑ کر کے جتنے بھی اولاد آدم آج سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں یا آج کس دور میں پیدا ہو رہے ہیں یا آئندہ پیدا ہوں گے، سبھی کی پیدائش کے وقت، پیدا ہونے کے وقت شیطان ان کو انگلی سے کوچتا ہے، یعنی اسٹرائک ود فنگر، انگلی سے ان کو مارتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ پیدا ہوتے ہوئے چیختا ہے۔ یعنی بچہ جو پیدا ہوتے ہوئے چیختا ہے یہ عام بچوں کا معمول ہے، تو یہ اس کا چیخنا اسی شیطان کے انگلی سے کوچنے یا مارنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں اس شیطان کی شرارت اور اس کی عداوت کے تعلق سے کہ ایک معصوم بچہ ابھی دنیا کے اندر قدم رکھ رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، لیکن یہ شیطان لعین اس کو بھی نہیں چھوڑتا ہے، نہیں بخشتا ہے، اس کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے۔ پھر وہیں سے اس کی دشمنی شروع ہوتی ہے، اور جب تک کہ انسان کی روح اس کے جسم کے اندر رہتی ہے، یعنی زندگی برقرار رہتی ہے، یہ شیطان برابر اس کے ساتھ دشمنی والا برتاؤ کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے مستدرک حاکم کے اندر، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب صحیح الجامع کے اندر نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان قال وعزتک یا رب لا ابرہ اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، یعنی شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب اس کو آدم علیہ السلام کے سجدہ نہ کرنے کو ایسے ارادہ درگاہ قرار دیا گیا، تو شیطان نے کہا کہ اے پروردگار عالم، آپ کے عزت و جلال کی قسم، ہم برابر تیرے ان بندوں کو جو آدم کے اولاد سے ہیں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، جب تک کہ ان کی روحیں ان کے جسم میں رہیں گی، یعنی جب تک یہ زندہ رہیں گے ہم برابر ان کو راہ حق سے ہٹانے اور خسارہ و نقصان کے راستے پر لگانے، ان کی دنیا اور آخرت برباد کرنے کے فکر میں رہیں گے اور ان کو ہمیشہ گمراہی پر ڈالنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ شیطان ہمارا آپ کا یعنی اولاد آدم کا کتنا بڑا دشمن ہے۔ یہ تو اس کی دشمنی خاص دشمنی ہے جو ایک خاص پیریڈ میں شروع ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کی دشمنی یہیں محدود نہیں ہے، بلکہ آگے اس کی دشمنی قیامت تک جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانہ یعنی قیامت کے قریب کے زمانوں کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ جب یہ قیامت قریب آ چکی ہوگی تو اس وقت یہ شیطان اپنی شرارت میں لوگوں کو ضلالت و گمراہی کے اندر ڈالنے میں اتنا آگے بڑھ جائے گا کہ روئے زمین پر ساری دنیا کے اندر ایک بھی مسلمان نہیں بچے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں جو حدیث ہے وہ صحیح مسلم کے اندر ہے، اور حدیث نمبر ہے 2258 اور 2259۔ لمبی حدیث ہے، اس کا میں صرف ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَبْقَى شِرَارُ الْخَلْقِ، تو جب یہ دور شروع ہوگا بدی کا، برائی کا، فتنے کا، فساد کا، تو پھر ایسا بھی وقت آئے گا کہ اولاد آدم میں سے جو سب سے بدترین لوگ ہوں گے، برے لوگ ہوں گے، وہی بچیں گے۔ لا یعرفون معروفا ولا ینکرون منکرا، جنہیں نہ نیکی کی تمیز ہوگی اور نہ برائی کا خیال ہوگا، یعنی نیکی بدی کا وہ فرق اور ڈیفرنس کھو بیٹھیں گے اور بالکل جانور کی زندگی ہو جائے گی۔ جب وہ اس طریقے سے دین سے دور اور برائیوں میں مبتلا ہو چکے ہوں گے، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان انسان کی شکل میں ان کے سامنے آئے گا اور پھر ان سے کہے گا الا تستجیبون، کہ دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، کیا تم میری بات مانو گے؟ فَيَقُولُونَ فَمَا تَأْمُرُونَ، وہ لوگ کہیں گے کہ اچھا بتائیے
آپ کیا بات کہتے ہیں، کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، تو ان کو وہ بت پرستی کا حکم دے گا، شرک کا حکم دے گا، کفر کرنے کا حکم دے گا، اور وہ سب بت پرستی اور شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ہے شیطان کی عمومی جو ہے انسان کے دشمنی کے تعلق سے کوشش ہوگی کہ اس آخری زمانے میں سارے کے سارے انسانوں کو راہ حق سے بھٹکا دے گا اور دین سے دور اور ایمان سے محروم کرنے کا سبب بنے گا۔ حضرات گرامی، پھر یہ دشمنی اس کی یہیں پہ اینڈ نہیں ہوتی ہے، بلکہ قرآن عزیز سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ دشمنی دنیا سے آگے بڑھ کر کے آخرت میں بھی رہے گی۔ آج شیطان انسان کو بہکاتا ہے، گمراہی پر ڈالتا ہے، طرح طرح کا دلاسا دیتا ہے، کبھی قسم کھا کر کے، کبھی خیر خواہی کر کے، کبھی سبز بات دکھا کر کے، کبھی فائدے کی لالچ دلا کر کے، کبھی ڈرا کر کے، طرح طرح کے حیلے و حوالے سے اولاد آدم کو شیطان گمراہی میں لے جانے اور راہ حق سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر آخرت میں انسان جب دوبارہ زندہ ہوگا، میدان محشر بپا ہوگا، حساب کتاب ہو چکا ہوگا، اور یہ شیطان جو ہمیشہ سہارا دینے اور پروٹیکشن اور جو ہے حفاظت کی لالچ دینے اور اسی طرح سے ڈیفنس کرنے اور مدافعت کرنے کا زندگی میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، اور انسان اس کے غلط خیال میں پڑ کر کے اپنے رب کو ناراض کرتا رہتا ہے۔ تو قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو جائے گا اور لوگ اس میں ہوں گے کہ اب شیطان جو دنیا میں ہمیں اس طرح سے دلاسا دیتا رہا، آج وہ آگے بڑھ کر کے ہماری مدد کرے گا، ہمیں کوئی نجات کا راستہ دکھائے گا اور ہمارے نجات کا سبب اور وسیلہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ابراہیم ورس نمبر 22 کے اندر اس وقت کیا حالات پیش آئیں گے، شیطان کا کیا برتاؤ ہوگا، اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم۔ یعنی یقیناً یہ شیطان کہے گا، تقریر کرے گا، بیان کرے گا لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے، اور تقریر اس کی کیا ہوگی، اس کا بیان کیا ہوگا؟ وہ کہے گا کہ یقیناً اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ تم سے وعدہ کیا تھا، نیکی پر ثواب ملنے کا، بدی پر عذاب ملنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے وعدے تم سے سچ کیے تھے، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سارے کے سارے وعدے غلط تھے، جھوٹے تھے۔ وما کان لی علیکم من سلطان، اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو کچھ بھی میں نے تمہیں دعوت دیا، برائی کی طرف ورغلایا، بہکایا، وسوسہ ڈالا، اس میں ہمارا تمہارے اوپر کوئی کنٹرول نہیں تھا، کوئی پاوا نہیں تھا، کوئی زور زبردستی نہیں تھا، میں نے فورس نہیں کیا تھا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، ہاں بس اتنا میں نے کیا دنیا کے اندر کہ تمہیں برائی کی دعوت دیا، برائی کی طرف اکسایا، اور تم نے میری اس دعوت کو قبول کر لیا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو اے لوگو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب اس موقع پر تم مجھے ملامت کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم نے ناحق کیوں ہماری غلط بات کو ایکسیپٹ کر لیا، اور کیوں تم میرے کہنے سے گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ اور آگے کیا فرمائے گا؟ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، اے لوگو آج نہ تم میرے کام آ سکتے ہو اور نہ میں تمہارے کام آ سکتا ہوں۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، آج ان ساری شرک کی باتوں کا، شرک کے کاموں کا میں انکار کرتا ہوں جو اس سے پہلے تم کر چکے ہو۔ ان الظالمین لهم عذاب علیم، اور جو قصوروار ہیں، گنہگار ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، بدعتی ہیں، ایسے ظالموں کو تو دردناک عذاب ملنا ہی چاہیے۔ تو آپ سوچیں کہ آج اس دنیا میں انسان شیطان کے کہے پر اور اس کے بہکائے پر آ کر کے کیا کیا کچھ نہیں غلطیاں کر جاتا ہے، کس کس طرح سے رب کو ناراض کرتا ہے اور اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن بھی یہ شیطان ایسے موقع پر، جبکہ نہایت نازک موقع ہوگا، آدمی نہایت پریشانی میں ہوگا، ہر طرف سے سہارا ڈھونڈ رہا ہوگا، ایسے موقع پر یہ اپنی برات کا اظہار کر کے اور آپ سے الگ ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان اور اس حقیقی بیان کو سامنے رکھ کر کے اس شیطان لعین کی عداوت کو سمجھیں، اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ لوگو یہ شیطان تمہارا دشمن ہے
اور اس کو ہمیشہ دشمن ہی کے طور پر جانے رکھو، اور اس بات کا بھی یقین رکھو کہ اس کے جتنے بھی پیروکار ہیں ان کو یہ شیطان اپنی طرف اس لیے بلاتا ہے تاکہ ان کو جہنم کا ایندھن بنائے۔ تو حضرات گرامی، ہماری اور آپ کی سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے ہم اللہ کی کتاب پر ایمان لا چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، اپنے اس ایمان و یقین کے تقاضے کو پورا کرنے اور ہمیشہ شیطانی جو حرکات ہیں، شیطانی جو کلام ہیں، شیطانی جو کام ہیں، ایسی ساری چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور بچ کر رہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہمیں اور آپ کو اس شیطان کے عداوت، اس کی دشمنی اور اس کے جس کے ہتھ کنڈے ہیں ان سب سے آگاہ کیا ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و سنت کے دائرے میں ہمیں ایسی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اس شیطان کے شر سے ہم محفوظ رہ سکیں، دنیا میں بھی محفوظ رہیں، آخرت میں بھی محفوظ رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی کے فرمان کے مطابق اوقات کے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیشہ اپنے محبوب اور محبوب بندوں میں شامل رکھے۔ دنیا کے اندر بھی ہیں، ہمیں انہی کے صحبت و سنگت نصیب فرمائے، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے زمرے اور جماعت میں ہمارا حشر فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔